اگر آپ بھی پاکستان میں پراپرٹی میں دلچسپی رکھتے ہوں گے تو آپ نے یقیناً یہ ضرور سنا ہوگا کہ گورنمنٹ آف پاکستان پراپرٹی پر لگانے جا رہی ہے 35% ٹیکس۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 کروڑ روپے کی پراپرٹی خریدتے ہیں تو اس پر جو آپ کو ٹیکس لگے گا وہ لگے گا 35 لاکھ روپے۔ اب یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ اگر جھوٹ ہے پھر تو ہے ہی جھوٹ، اور اگر یہ بات سچ ہے تو کتنا سچ ہے اور اصل حقیقت کیا ہے، آج کی اس ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دس از جمشید بدر فرام IMC ریئل اسٹیٹ کنسلٹنٹ اینڈ بلڈرز، اور آپ دیکھ رہے ہیں پراپرٹی ان پاکستان۔ تو بات ہو رہی تھی 35% ٹیکس کی، اور اس ٹیکس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو پہلے یہ پتہ ہو کہ فائلر کیا ہوتا ہے اور نان فائلر کیا ہوتا ہے۔ یقیناً بہت سارے بہن بھائی یہ سوچ رہے ہوں گے کہ فائلر اور نان فائلر کا تو سبھی کو پتہ ہے، لیکن ایپیسوڈ کو اور اس ٹیکس کو سمجھنے کے لیے آپ کو میرے ساتھ ساتھ اس ایپیسوڈ کو پراپر دیکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے کہ تاکہ میں آپ کو سمجھا سکوں کون لوگ 35% ٹیکس کی مد میں آئے ہیں اور کون لوگ اس سے بچ سکے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں ایپیسوڈ کا باقاعدہ سے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں فائلر کی۔ اگر آپ فائلر ہیں، آپ کوئی بھی پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ اگر 5 کروڑ مالیت کا آپ کا پلاٹ ہے یا گھر ہے، دونوں صورتوں میں آپ کو پڑے گا 3% ٹیکس، اور اگر آپ چلے جاتے ہیں 5 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ سے تھوڑا کم تک تو آپ کو پڑے گا جو ٹیکس وہ پڑے گا صرف اور صرف 4%، اور اگر آپ چلے جاتے ہیں 10 لاکھ یا اس سے اوپر کی پراپرٹی ہے تو اس پہ آپ کو دینا پڑے گا 5% ٹیکس۔ یہ اگر آپ کوئی پراپرٹی خریدتے ہیں تب آپ کو فائلر کو یہ ٹیکس دینا پڑے گا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں نان فائلر کو، اگر یہی پراپرٹی پلاٹ یا گھر خریدنا پڑے گا تو اسے کتنا % دینا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی نان فائلر ہے تو وہ اپنا کوئی بھی 5 کروڑ کی مالیت کی کوئی بھی پراپرٹی گھر ہے یا پلاٹ ہے وہ پرچیز کرتا ہے تو اسے دینا پڑے گا 10.5% ٹیکس۔ FBR اس سے لے گی۔ یہ جتنا بھی میں نے آپ کو بتایا یہ وہ میتھڈ تھا یا وہ ٹیکس تھا جو آپ آلریڈی خرید و فروخت میں FBR کو دے رہے تھے، لیکن اب چونکہ 35% ٹیکس کی بات ہو رہی ہے تو 35% جو ٹیکس لگا ہے وہ اب کیسے لگے گا، فائلر اور نان فائلر دونوں کو کس طرح سے ادا کرنا ہوگا۔ پہلے جو میں نے آپ کو بتایا وہ تو آپ آلریڈی کوئی بھی چیز خریدتے تھے یا بیچتے تھے، آپ کو فائلر اور نان فائلر کو وہ پے کرنا پڑتا تھا۔ اب چونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے نئے ٹیکس کا اجرا کر دینا ہے بہت جلد، تو اس کے لیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اب آپ کو کتنا ٹیکس پے کرنا پڑے گا۔ اگر کوئی بھی فائلر یا نان فائلر کوئی بھی پراپرٹی اب جو ٹیکس عائد ہو رہا ہے اس کے مطابق خریدتا ہے تو اس کو کتنی پراپرٹی پر کتنا ٹیکس دینا پڑے گا پرچیزنگ کی صورت میں، سیل کی نہیں بات کر رہا، تو اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ ایک شخص فائلر ہے اور وہ سیل کر رہا ہے اپنی پراپرٹی اور اس پراپرٹی کی مالیت ہے 5 کروڑ، تو اسے دینا ہوگا ٹیکس صرف اور صرف 3%، اور اگر 5 کروڑ سے اوپر ہے تو اسے دینا ہوگا 4% ٹیکس، اور اگر 10 کروڑ سے اوپر ہے تو اسے دینا ہوگا صرف اور صرف 5% ٹیکس۔ مزے کی بات یہ ہے کہ فائلر کے لیے آسانی ہے، اور وہ چاہے خریدتا ہے چاہے بیچتا ہے اسے دونوں صورتوں میں 3، 4، 5% سے زیادہ ٹیکس نہیں دینا پڑے گا۔ اگر ایک نان فائلر اپنی پراپرٹی سیل کرتا ہے جس کی مالیت ہے تقریباً 5 کروڑ تو اسے دینا پڑے گا 12% ٹیکس، اور اگر اس کی مالیت 5 کروڑ سے 10 کے درمیان ہے تو اسے دینا پڑے گا 18% ٹیکس۔ یہ نان فائلر کی بات کر رہا ہوں۔ اور اگر اس کی 10 کروڑ سے اوپر کی پراپرٹی ہے تو اسے دینا پڑے گا 35% ٹیکس۔ یہ تھی ٹیکس کی ریشو جسے سمجھانا میں نے ضروری سمجھا آپ لوگوں کو، کہ بہن بھائیوں کو، بہت سارے بہن بھائی کنفیوز ہیں کہ کن لوگوں کو یہ ٹیکس لگنے جا رہا ہے۔ لوگ پریشان تھے کہ خدا نخواستہ ایسا تو نہیں ہے کہ 1 کروڑ پر بھی ہمیں 35% دینا پڑے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کوشش کریں کہ فائلر بنیں اور نان فائلر نہ رہیں، اور اس بڑے ٹیکس سے آپ بچ سکتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے آپ کو یہ سمجھانے کی کہ کون کون سے لوگ ٹیکس کی مد میں 35% والے میں آئیں گے اور کون نہیں آئیں گے۔ تو آج کی یہ ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی ہے ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔